بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو میں آپ کو سکھایا جائے گا کہ قاعدہ آخرہ کیا ہوتا ہے، اس کے مسائل سکھائے جائیں گے جو کہ نماز کے فرائض میں ایک فرض ہے قاعدہ آخرہ۔ تو اس کے متعلق کچھ مسائل آپ کو سکھائے جائیں گے۔ نماز کی رکعتیں پوری کرنے کے بعد اتنی دیر تک بیٹھنا کہ پوری اتحیات یعنی عبدہ و رسول تک پڑھ لی جائے فرض ہے، ٹھیک ہے۔ تو یوں سمجھ لیجیے کہ نماز کی جو رکعتیں ہیں اس کو پوری کرنے کے بعد جب میں اتنی دیر تک بیٹھنا جو ہے وہ لازمی ہوگا کہ وہ عبدہ و رسول تک جو ہے وہ پڑھ لی جائے، تو یہ کیا ہے، یہ فرض ہے۔ اچھا، مسئلہ نمبر 31، 4 رکعت پڑھنے کے بعد بیٹھا۔ اکثر لوگ گمان کرتے ہیں بھائی 4 رکعت پڑھنے کے بعد جو ہے وہ بیٹھا، پھر یہ گمان کیا بھائی 3 ہی رکعت ہوئی ہیں تو پھر وہ کھڑا ہو جاتا ہے، پھر یاد کر کے پھر 4 ہوئی ہیں تو پھر وہ بیٹھ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ بھائی آپ 4 رکعت آپ نے پڑھ لی، آپ بیٹھ گئے، آپ کو ایسا لگتا ہے کہ بھائی 3 رکعت ہو گئی ہیں، پھر آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر آپ کو لگتا ہے بھائی نہیں 3 نہیں 4 ہوئی، پھر آپ بیٹھ جاتے ہیں۔ تو اگر دونوں بار کا بیٹھنا مجموعتاً یعنی کہ دونوں کو ملا کر بقدر تشہد ہو گیا، فرض ادا ہو گیا، ورنہ نہیں، یعنی کہ جو تشہد کے جو وہ تشہد جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کا جو مقدار ہے، تو اگر وہاں تک پہنچ گیا تو فرض ادا ہو جائے گا، ورنہ نہیں۔ اچھا، پھر کیا ہے کہ پوری رکعت سوتے ہوئے پڑھ لی، یعنی کہ پوری آپ نے ایک پوری رکعت ہے وہ سوتے ہوئے پڑھ لی، آپ سو رہے ہیں، نیند کی حالت میں پڑھ لی، تو کیا ہوگا، نماز فاسد ہو جائے گی۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ بھائی نیند آ رہی ہوتی ہے بندے کو، اس کو پتہ نہیں چلتا، تو یہ ہو جاتا ہے، نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اچھا، مسئلہ نمبر 33، 4 رکعت والے فرض میں چوتھی رکعت کے بعد قاعدہ نہ کیا، ٹھیک ہے۔ 4 رکعت والے فرض آپ پڑھیں، ظہر کی پڑھیں، عصر کی پڑھیں، عشاء کی پڑھیں، لیکن آپ نے چوتھی رکعت کے بعد قاعدہ ہی نہیں کیا، تو جب تک پانچویں کا سجدہ نہ کیا نا تو آپ بیٹھ سکتے ہیں، یعنی کہ پانچویں رکعت میں آپ کھڑے ہو گئے، اگر آپ نے سجدہ نہیں کیا تو آپ بیٹھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ نے سجدہ کر لیا پانچویں رکعت کا، اسی طرح فجر میں جو ہے وہ دوسری بار جو ہے وہ آپ نہیں بیٹھے تھے، دوسری رکعت 2 رکعت ہوتی ہے نا، دوسری بار آپ نہیں بیٹھے تھے اور تیسری کا سجدہ کر لیا، ٹھیک ہے، یا پھر جو ہے وہ مغرب میں تیسری بار بیٹھنا تھا لیکن آپ نہیں بیٹھے، اور چوتھی کا بھی سجدہ کر لی، چوتھی رکعت کا سجدہ کر لیا، تو ان سب صورتوں میں جو فرض ہے نا وہ باطل ہو گیا، آپ کو دوبارہ پڑھنی پڑے گی نماز، ٹھیک ہے نا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے 5 رکعت پڑھی نا، رکعت کیا ہوتی ہے کہ جب آپ سجدہ کر لیتے پوری ایک رکعت ہو جاتی ہے، تو آپ نے سجدہ کر لیا تو اس کا مطلب ہے کہ پوری رکعت آپ نے پڑھ لی، فرض ظہر کے 4 فرض سے آپ نے جو ہے وہ 5 پڑھ لیے۔ اب کیا ہے کہ مغرب کے علاوہ، مغرب میں 3 رکعت ہوتی ہے تو اس کے علاوہ کیونکہ آپ باقی ساری نمازوں میں جو ہے وہ ایک رکعت ملا لے تو یوں 6 ہو جائیں گے، فار ایگزامپل مغرب پہ 3 رکعت تھی، ٹھیک ہے، آپ بیٹھے نہیں، آپ کھڑے ہو گئے چوتھی پہ، اب آپ نے سجدہ کر لیا تو اب کیا ہے کہ 4 رکعت پوری ہو گئی، آپ سلام پھیر لیں کہ نفل ہو جائے گا، لیکن یہ کیا ہے، فرض باطل ہو گیا، یعنی کہ آپ دوبارہ فرض پڑھیں گے۔ لیکن مغرب کے علاوہ، ٹھیک ہے، باقی جتنی بھی رکعتیں ہیں اس سے آپ ایک رکعت اور ملائیں گے تاکہ جو ہے وہ نفل ہو جائے۔ کیسے؟ ظہر میں آپ نے پڑھے تھے 4 رکعت، ٹھیک ہے، آپ کھڑے ہو کے پانچویں پوری پڑھ لی، آپ نے سجدہ کر لیا، اب آپ ایک اور رکعت ملا لیں، بجائے اس کے آپ سلام پھیریں، آپ ایک اور رکعت ملائیں، 6 ہو جائیں گی تو آپ سلام پھیر لیں، ٹھیک ہے، تو کیا ہوگا، نوافل ہوگی۔ اچھا، یہاں پر کیا ہے، بقدر تشہد بیٹھنے کے بعد یاد آیا کہ آپ تشہد یا تحیات پڑھ رہے تھے، اس کے بعد یاد آیا کہ سجدہ تلاوت جو آپ نے نماز ہے، سجدہ تلاوت آپ نے جو وہ آپ نے تلاوت والی صورت پڑھی تھی کہ آیت پڑھی تھی سجدہ، یا پھر جو ہے وہ یا نماز کا کوئی سجدہ رہ گیا، ہوتا ہے کہ 2 رکعت دو سجدہ کرنے ہوتے ہیں، ایک سجدہ کر لیا آپ نے، پھر آپ کو یاد آیا اور کر لیا تو فرض ہے، تو کیا ہوگا کہ بھائی تو یا نماز کا کوئی سجدہ کرنا ہے اور کر لیا تو فرض ہے کہ سجدہ کے بعد پھر بقدر تشہد بیٹھے، وہ پہلا قاعدہ جاتا رہا، قاعدہ نہ کرے گا تو نماز نہ ہوگی، یعنی یوں سمجھ لیں کہ آپ جو ہے وہ تشہد میں بیٹھنا ضروری ہے۔ آپ آپ جو ہے وہ یوں سمجھ سجدہ کر لیا آپ نے، اس کے بعد جو ہے وہ آپ دوبارہ تحیات پڑھیں اور اس کو بیٹھنا ضروری ہے۔ اچھا، مسئلہ نمبر 35، سجدہ صاف کرنے سے پہلے قاعدہ باطل نہ ہوا، یعنی کہ سجدہ صاف کرنے سے پہلے جو ہے وہ قاعدہ جو ہوتا ہے نا آپ کا، جو یعنی کہ یوں سمجھ لیجئے کہ آپ نے سزا صاف نہیں کیا ابھی نا، تو پہلا تو قاعدہ ہوگا وہ باطل نہیں ہوا، مطلب یوں سمجھ لیں کہ آپ کا قاعدہ ہے وہ فرض ہے نا، قاعدہ آخرہ فرض ہے۔ اب کیا ہے کہ آپ نے سزا صاحب ابھی تک نہیں کیا تو ابھی تک وہ قاعدہ رہا، ٹھیک ہے، مگر تشہد واجب ہے، تو تشہد پڑھنا جو ہے وہ واجب ہے، یعنی کہ اگر سزا صاحب کر کے سلام پھیر دیا، ٹھیک ہے، تو فرض ادا ہو گیا مگر گناہگار ہوا، یہ آدھا واجب ہے، یعنی کہ یوں سمجھ لیجیے آپ تحیات پڑھی پوری، ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ نے سجدہ صاف کیا، سجدہ صاف کرنے کے بعد جو ہے وہ آپ بیٹھے ہو پھر سلام پھیر لیے تو کیا ہوگا، فرض تو ادا ہو جائے گا لیکن کیا ہوگا کہ آپ کو جو ہے وہ دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی کیونکہ آپ نے تشہد نہیں پڑھی، تو یہ بھی ہوتا ہے۔ تو یہ نماز کے فرائض میں شامل ہے، باقی خروج بسم ہی یہ آپ کو میں نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا اس کے مسائل۔